اچھا، آپ نے قوالی نائٹ کی بات کی تو آج کل قوالی نائٹ کا بڑا ٹرینڈ لگا، آپ کو بھی پتا، تو کیا معاملات ہیں؟ مخلوط مطلب وہ ہے خلط ملط ہوئے ہوتے ہیں مرد اور عورت، اور اس میں کلام کون سے پڑھے جا رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے والے کلام پڑھے جا رہے ہیں، اور اس میں ناچا جا رہا ہے، رقص کیا جا رہا ہے، اور میوزک ہے، میوزک کے ساتھ ساتھ خلط ملط ہے، اور اسموکنگ چل رہی ہے، چرس چل رہا ہے، یہ سب لڑکیاں. اچھا، اس کو جو ہے نا وہ حلال وے آف کانسرٹ کہا جا رہا ہے، حلال اور اس کے اندر وہ حلال وے آف کانسرٹ، اور دوسرا مرد اور عورت ساتھ بیٹھے ہوئے پھر آؤ مدینے چلے. استغفر اللہ. اور قوال حضرات بھی ہمارے آؤ مدینے چلے، اور پھر وہ منقبت وغیرہ، اور پتہ نہیں کیسے ایسے کلام جن پر ہمیں مطلب وہ رونا آ جائے، اس طرح کے کلام. حضور کی تعریف ہو رہی ہے، لڑکے لڑکی ساتھ بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے ہیں، اور پھر وہ دوسری چیزیں بھی چل رہی ہوں. ظاہر ہے وہ شیشہ وغیرہ یہی سب چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں ویسے تو قوالی جو ہے نا، قوالی اٹ سیلف جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، مطلب اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، اس کے اندر یہ سارے معاملات نہ ہو رہے ہوں، تو یہ اٹ سیلف علماء کے درمیان مختلف ہوئی ہے. کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن شرائط کے ساتھ. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر قوالی ہو رہی ہے تو پہلے تو اس کے اہل بنو کہ آپ قوالی سن سکو. اور جو اہلیت کی شرط ہے نا وہ بہت خطرناک شرط ہے. یہ تو ہمارے یہاں پر ہر گلی کے اندر قوال بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسٹوڈیو کا قوال آئے ہوتے ہیں، نہ داڑھی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اور وہ شروع ہو جاتے ہیں. قوال کو پابند شرع ہونا ضروری ہے. امام غزالی نے فرمایا کہ قوالی سننے کا اہل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے جو ہے نا وہ 3 دن سے بھوکا ہو، اس کے سامنے کھانا رکھا جائے اور ایک طرف قوالی ہو رہی ہو تو وہ کھانے کو چھوڑ کر قوالی کی طرف چلا جائے. تو یہ ہماری علماء نے شرائط بیان کی. یعنی جو اجازت دیتے ہیں نا وہ بھی قوالی کے اہل ہونے کی شرائط کے اندر بڑی سختیاں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میوزک اٹ سیلف جو ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے. قوالی کا میوزک، نارمل میوزک جو ہمارے یہاں پر ہوتا ہے وہ نہیں، اور کچھ علماء تو منع ہی کرتے ہیں. پھر اس کے اندر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے تو یہ بات کی اس قوالی کی جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو. اب اس میں اب تو کچھ کلام ایسے آ گئے میں شرابی، تو وہ اقرار کر رہے ہیں میں شرابی، اور اس طرح کے جملے کہا جا رہے ہیں، کفر کلمات کرے جا رہے ہیں. ہاں تو اب اس کا آپ خود حکم دیکھ لیں کہ کیا ہوگا. اور ساتھ یہ صرف قوالی کے ساتھ مخصوص نہیں، ہمارے یہاں پر ہے نا اس ٹرینڈ کے اندر اب اگر ہم یہ قوالی کہیں گے نا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چلو قوالی سے ہٹ کر ہم نعت خوانی پہ چلے جاتے ہیں، اور نعت خوانی کریں گے اگلے دن اسی علاقے کے اندر اسی گھر کے اندر جو ہے وہ ڈانڈیا کھیلے جا رہے ہوں گے. یعنی مطلب کیا آپ نے ایک دن نعت خوانی کر لی، ایک دن قوالی کر لی، اور قوالی حلال کانسرٹ، حلال وے آف کانسرٹ آپ نے کر لیا. ہم اپنے فنکشن کا آغاز نعت خوانی سے کریں گے، نکاح ہو جائے گا، پھر دولہا دلہن ساتھ بیٹھیں گے، ڈانڈیا وغیرہ کھیلیں گے. یہ سب مطلب یہ تو مطلب کہیں سے بھی سمجھ میں آنے والی اسلامک ٹچ دیا جا رہا ہے. اسلامک ٹچ نہیں.